ہمارے اساتذہ کی اس نشست میں ہمارے آج کے مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے قدیم، سینئر اور موقر استاد، مختلف علوم و فنون کے ماہر حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب۔ آئیے حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب کے حالات زندگی اور زیست کے تجربات و مشاہدات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف آوری پر آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، آپ کو خوش آمدید۔ آغاز ہم کریں گے آپ کے تعارف سے۔ آپ کا نام ایسے تو علم ہے، لیکن مکمل نام کیا ہے؟ آپ کا آبائی تعلق کس علاقے سے ہے؟ ابتدائی تعلیم وغیرہ آپ نے کہاں سے حاصل کی وغیرہ؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ سب سے پہلے تو میں بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں JTR ٹیم کا کہ آپ نے گفتگو کا موقع عطا فرمایا، جزاکم اللہ خیرہ۔ جی الحمدللہ، میرا مکمل نام ضیاء الحق مدنی ہے۔ والد محترم حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمہ اللہ۔ جی 10 ستمبر 1973 میری تاریخ پیدائش ہے۔ اچھا۔ اور گاؤں گڑھی افانہ، تحصیل ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی علاقہ پیدائش ہے میرا۔ اور ہزروں کے قریب گاؤں چیچی، تحصیل ہزروں ضلع اٹک، یہ ددیال، اور گاؤں دامان، تحصیل ہزروں ضلع اٹک، یہ ہمارا ننیال ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ ہمارا ابتدائی جو پس منظر ہے الحمدللہ۔ ابتدائی تعلیم جو ہے قاعدہ ناظرہ میں نے اپنے والد محترم رحمہ اللہ سے حاصل کی۔ میرے والد صاحب ایک قابل مدرس تھے الحمدللہ، شعبہ حفظ کے۔ تو والد صاحب کے پاس حفظ و ناظرہ مکمل کرنے کے بعد، قاعدہ اور ناظرہ مکمل کرنے کے بعد حفظ کے لیے مجھے والد صاحب ٹیکسلا شہر میں لے گئے۔ وہاں ایک مشہور بزرگ تھے خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مجدد مولانا عبدالغفور صاحب رحمہ اللہ، تو ان کے ادارہ میں مجھے حفظ میں داخل کیا الحمدللہ۔ میرا ذہنی طور پر اپنا ارادہ بھی تھا، والد محترم کا بھی ارادہ یہی تھا کہ اسکول بھی ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ میں حفظ بھی کریں گے۔ ٹھیک۔ تو اللہ کی شان، وہاں جو حضرت ان کے مشورہ کے مطابق صرف حفظ میں داخلہ لیا کہ بھئی پہلے حفظ مکمل کر لیں۔ ایک پارہ عامہ پارہ اپنے استاد محترم قاری ساجد صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت وا گارڈن حسن ابدال میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک پارہ حفظ کیا۔ تو پھر کچھ مشکلات کی وجہ سے جگہ تبدیل کرنا پڑی، اور ہوا کینٹ کے مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن محمدیہ کے جو بانی اور محتمم ہیں میرے استاد محترم حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی الحمدللہ۔ وہاں حفظ مکمل کیا، اور گردان بھی وہیں کی، وفاق المدارس کے امتحان دیا، تو الحمدللہ یہ اس طرح میری فراغت ہوئی۔ اس کے بعد تجوید و قرات کے لیے حضرت مولانا قاری احسان الحق صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت جامع تعلیم الفرقان پنڈ گدوال، تحصیل ٹیکسلا، وہاں پر الحمدللہ میں نے تجوید قرات پڑھی۔ 1988-99 کا یہ 2 سال میں نے وہاں لگایا الحمدللہ۔ تو وہاں کے جو میرے ساتھی تھے، یہاں ایک عجیب سی بات آتی ہے، جو اس وقت ہم نے اکٹھے پڑھا اور اللہ کی شان بکھر گئے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، تو ابھی تقریباً کوئی 28-29 سال بعد ہمارے برادر محترم قاری جاوید صاحب یہاں کراچی میں ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت شہر کے مولانا شبیر احمد الحسینی صاحب، ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس طرح ہم پرانے ساتھی دوبارہ جڑ گئے۔ تو وہاں تجوید و قرات کے بعد 1990 کے سال میں علاقہ چھچ ضلع اٹک کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن حضروں، وہاں حاضر ہوا، اور استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات کی خدمت میں الحمدللہ میں نے درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث شریف تک یہی مکمل تعلیم حاصل کی۔ اساتذہ کرام کی جو شفقت تھی، جو محبت تھی، وہ آج بھی بھول نہیں سکتے۔ محدود وسائل کے ساتھ اپنے طلبہ کی اتنی خدمت، الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ سے بخاری شریف پڑھی، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ سے ترمذی شریف پڑھی۔ جس سال ہم نے ترمذی پڑھی، اس سال استاد جی فرماتے ہیں کہ 16 مرتبہ پہلے ہوگی، ابھی 17ویں مرتبہ ترمذی شریف پڑھا رہا ہوں۔ اور استاد محترم قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم، ان سے
ابو داؤد شریف پڑھی، حضرت مولانا محمد جان صاحب دامت برکاتہم سے موطا، امام مالک پڑھی۔ صحیح۔ ان اساتذہ کرام میں سے جو میرے ایک بہت ہی اچھے اور محبوب سارے ہی ماشاء اللہ ہے۔ اچھا استاد جی، آپ نے عصری تعلیم کا ذکر کیا کہ آپ کا شوق تھا، تو عصری تعلیم پھر آپ نے حاصل کی تو کتنی عصری تعلیم حاصل کی آپ نے؟ اس وقت تو میں رہ گیا اس چیز سے، لیکن درجہ سادسہ میں جب میں پہنچا حضروں میں جی تو میرے قریبی ساتھی تھے، یوں سمجھے چچا زاد بھائی ہمارے گاؤں کے رہنے والے مولانا حامد علی رحمانی صاحب رحمہ اللہ، صحیح، وہ سکول پڑھا کرتے تھے حضروں میں، صحیح، حضروں کے ہائی سکول میں، تو ان کو دیکھا دیکھے مجھے بھی شوق لگا، صحیح، تو میں نے ان سے مشورہ کیا اور ان کے جو ٹیچر حضرات تھے، اساتذہ کرام، ان سے مشورہ کیا۔ میں نے کہا جی مجھے سکول کا بہت شوق ہے، لیکن عمر زیادہ ہوگی، ابھی میں پہلی دوسری کلاس میں اگر داخل ہوا تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دوسری سے، آپ بنیاد اپنی اچھی بنا لیں، میٹرک کے امتحان براہ راست دے سکتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو الحمدللہ وہاں گورنمنٹ ہائی سکول حضروں کے بہترین ٹیچر تھے استاد خاکی جان صاحب، جی جی، تو انہوں نے اتنی شفقت اور محنت سے مجھے پڑھایا۔ جی الحمدللہ میں نے پھر وہاں میٹرک کا امتحان دیا گورنمنٹ ہائی سکول حضروں۔ صحیح، بس میٹرک کے بعد پھر اچھا، مجھے موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، ٹھیک، ابھی ارادہ ہے انشاءاللہ آگے اچھا، چلنے کے، کیونکہ ٹھیک، تعلیم ہے، زندگی بھر ٹھیک، بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، آپ جب بھی اپنے اساتذہ کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایک عقیدت اور محبت سے ذکر فرما رہے تھے۔ یقیناً تمام اساتذہ بہت محترم اور بہت جی قابل صد تکریم ہوتے ہیں، جی، لیکن کوئی نہ کوئی استاد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک بہت زیادہ خاص قسم کی الفت انسیت ہوتی ہے اور وہ جی پھر تعمر رہتی ہے، تو ایسے کوئی استاد ہیں آپ کے؟ جی، ویسے تو الحمدللہ جو میرا تعلیمی سفر شروع ہوا اس وقت سے آج تک جو اساتذہ کرام اللہ کو پیارے ہو کے وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو موجود ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ وہی محبت بھرا تعلق آج بھی ہے۔ اور شاید آگے چل کر آپ سوال کریں، لیکن میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی حماد عباسی صاحب اور حضرت مفتی عامر شہید رحمہ اللہ، یہ دو میرے اساتذہ کرام جنہوں نے میری زندگی تبدیل فرما دی، محنت کی میرے اوپر اور ایسے پڑھایا جیسے بچوں کو نورانی قاعدے والے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس طرح، حالانکہ میں دورہ حدیث کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اچھا، البتہ جو ابتدائی میرے اساتذہ کرام ہیں ان میں استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، صحیح، انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے اور نرم مزاج استاد محترم۔ تو آپ کو پتہ ہے تعلیمی دورانیہ میں طلبہ اکرام سے کئی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، درگزر فرمانے والے، صحیح، اور استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ جلالی مزاج والے، اچھا، وہ فرماتے تھے کہ سبق کے دوران آپ غیر حاضری بھی نہ کریں، کوئی تنظیمی معاملات نہ رکھیں، کہیں دائیں بائیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، فقط آپ تعلیم پر توجہ دیں۔ صحیح، تو ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، ٹھیک، اور استاد جی شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ سے بہت انس اور محبت کا تعلق۔ آپ یقیناً ایک قابلیت کے لحاظ سے ہمیں آپ سے باقاعدہ پڑھنے کا تجربہ ہے، تو اس بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوال ہے کہ تعلیمی دورانیے میں آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ ممتاز رہتے تھے، پوزیشن ہولڈر تھے، جید جدن، یعنی کہ کیا آپ کا تعلیم کا ریکارڈ تھا؟ جی، ویسے تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کلاس میں مجھ سے سینئر طلباء، بہت ذہین طلباء موجود تھے، اور لیکن اس کے باوجود الحمدللہ یہ جو عربی کا مقولہ ہے نا کہ التکرار یفقہ الحمار، تکرار کرنا، یہ سبق کا تکرار ہوتا رہے تو الحمدللہ سبق بہترین۔ تو ہمارے ساتھی تھے مولانا جابر صاحب، جی، مولانا یونس صاحب، ان کا مزاج یہ تھا کہ آج کا آج ہی اور ابھی کا سبق ابھی ہی تکرار کرنا۔ صحیح، تو ایسے ہوتا تھا کہ سبق پڑھ کر کلاس سے جب باہر نکلے تو ادھر ہی 5-7 منٹ ملتے، وہیں بیٹھ کر کلاس سے باہر ہی کسی جگہ یہ حضرات سبق دہرا دیا کرتے تھے۔ اور کبھی یہ حضرات مولانا جابر صاحب نہیں ہوتے، حضرو حمید گاؤں حضروں کے رہنے والے، کبھی وہ کلاس میں تشریف نہیں لائے بیماری کی وجہ سے، تو الحمدللہ میں تکرار کروا لیا کرتا تھا۔ تو ملے جلے نتائج، کئی درجات میں ممتاز رہا الحمدللہ، اور اکثر درجات میں جید جداً یہ رہا اللہ کی مہربانی سے۔ کوئی زیادہ وہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں بڑا ممتاز درجے میں طلبہ میں شمار ہوتا،
متوسط تھا، لیکن الحمدللہ دو چیزیں، ایک اساتذہ کرام کی خدمت کی، ٹھیک، دوسرا والدین کی دعائیں ساتھ تھیں. صحیح. الحمدللہ ان چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی. اچھا، یہ تو تعلیمی رویہ تھا. ویسے آپ اس وقت میں مزاجاً کیسے تھے؟ کوئی شرارتی طبیعت کے تھے یا نہیں؟ اور اگر تھے تو اس زمانے کا کوئی آپ نے کوئی اسٹوڈنٹ لائف میں کسی بھی وقت کی کوئی خاص شرارت ہو جو اب تک یاد ہو، آپ اگر سنانا چاہیں. جی، میں حفظ کے دوران مزاج تو ظاہر بات ہے ہر قسم کے مزاج کے طلبہ ہوتے ہیں، تو شرارت تھی مزاج میں. ٹھیک. لیکن ایسی نہیں کہ ہر وقت شرارت ہی کرنا یا ایسا. اللہ کی شان میں حفظ کے دوران اندر مسجد کے حال میں بیٹھا ہوا سبق یاد کر رہا ہوں، تو ہمارے مسجد کے حال سے بجلی کی ایک تار روشن دان سے باہر نکلی ہوئی تھی، اور باہر روڈ کے کنارے روڈ سے پار ہو کر کسی پول کے ساتھ وہ ٹچ تھی. تو وہاں سے کوئی ٹریکٹر ٹرالی گزرا یا کوئی گاڑی گزری تو اس کے ساتھ وہ تار ٹچ ہوئی اور وہ کھینچ کر آگے چلی گئی. اور ادھر مسجد کے اندر جو بورڈ تھا نا بجلی کا، وہ پورا اکھڑ کر کھینچ کر اس کے ساتھ. تو مجھے اتنا ڈر لگا، میں نے سمجھا اچانک کوئی جن آ گیا، کیا چیز آ گئی. میں وہاں سے بھاگا باہر. اساتذہ کرام، استاد محترم و باقی طلبہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو پوچھے کیا ہوا؟ میں نے کہا اندر جن آ گئے. تو کافی دیر بعد جا کر سنبھلا تو پتہ چلا کہ یہ اس طریقے سے واقعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے تخصص بھی کیا ہے کوئی؟ جی، میں تخصص فی الحدیث کے ارادے سے اپنے والد محترم کی جو دلی خواہش تھی، میرے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تخصص نہیں کیا تو میری دلی خواہش ہے کہ آپ تخصص کر لیں. تو دورہ حدیث کے بعد میں تخصص فی الحدیث کے لیے یہاں حاضر ہوا کراچی میں. اور میرا داخلہ ابتدائی طور پر بنوری ٹاؤن میں ہو گیا تھا. ٹھیک. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمہ اللہ، ان کی شفقت سے محبت سے یہ ہو گیا. تو اللہ کی شان حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب دامت برکاتہم، جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں قریب ان کا گھر تھا. تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے آپ کا جہاں داخلہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہاں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ایک دن چلنا چاہیں تو دارالفتاء والارشاد ناظم آباد میں حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، ان سے ملاقات بھی کر لیں اور ماحول کو بھی دیکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ بنوری ٹاؤن چلے جانا. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دوپہر کا وقت تھا، مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت رحمہ اللہ تشریف فرما ہیں. تو میں نے جو حضرت کو دیکھا تو کسی ساتھ والے ساتھی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی. تو ایک دم مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اچھا. حضرو ضلع اٹک میں ہمارے جامعہ عربی اشاعت القرآن میں پڑھائی کے دوران ایک ہمارے بزرگ تھے، اصغر خان لالا ان کا نام تھا، تو خان لالا کے نام سے مشہور تھے. عالم نہیں تھے لیکن علماء سے بہت محبت کرنے والے. اکثر وہ لائبریری میں تشریف لاتے تو میں بھی بیٹھا ہوتا اور کئی اساتذہ کرام کے ساتھ، تو وہ احسن الفتاوی کو نکال کر اسے الماری میں سے اس کو چومتے تھے. اچھا. اور دل سے لگا پھر واپس رکھ لیا کرتے تھے. اچھا. تو ان کی اس عادت کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا. جب وہ کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو ہم تو چھوٹے تھے، زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن اس احسن الفتاوی کو ہم بھی دیکھتے، یہ دیکھ کر اس کو چوم لیتے اور پھر رہ لیتے. اچھا. سالوں بعد جب یہاں حاضری ہوئی تو حضرت کو دیکھ کر ایک دم ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی شخصیت ہے احسن الفتاوی کے مصنف. اور اتنا حضرت کا ایک وجیح چہرہ اور حضرت کا ایک باروب شخصیت، یہ سارا کچھ دیکھ کر میرا دل یہی مطمئن ہو گیا. اچھا. اور جب میں نے حضرت کے یہ مقولہ سنا، حضرت جیسے مجلس میں تشریف لائے نا تو حضرت فرماتے اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ. اچھا. تو میں نے یہ جملہ سنا تو میرے دل پہ یہ اثر کر گیا. تو میں نے مجلس کے بعد حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کی. میں نے کہا حضرت اگر مجھے یہاں داخلہ مل جائے تو میں یہیں تخصص کرنا چاہتا ہوں. یہاں کا ماحول اور یہ حضرت کی شخصیت مجھے بہت پسند آئی. تو مولانا الطاف الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی شفقت سے الحمدللہ پھر میرا داخلہ یہاں ہوا. لیکن استاد محترم حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ 1 سال تکمیل علماء میں لگا لیں، اگلے سال آپ تخصص فی الافتاء، تخصص فی الفقہ آپ کر لینا.
تو اس طرح پھر تکمیل علماء میں نے 1 سال پڑھا الحمدللہ، تو بہت اچھے طریقے سے اس میں تخصص فی تدریب یوں کہہ دیں یا تو وہ کیا میں۔ اچھا، آپ نے پورا درس نظامی حضروں میں آپ نے پڑھا ہے؟ جی ہاں۔ تو حضروں وہ جو علاقہ ہے وہ علمی لحاظ سے ایک الگ روایت، ایک الگ مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جی اور کراچی کا خطہ نسبتاً الگ ہے، تو حضروں میں بھی تو تخصص وغیرہ ہوتا تھا، تو کیا وجہ تھی کہ آپ حضروں سے کراچی آ گئے، اور پھر جب آپ جامعۃ الرشید میں آ گئے یعنی کہ دارالفتاح میں آ گئے تو وہاں سے ان اساتذہ کی طرف سے آپ کو کسی قسم کے رد و قدا کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ اس سلسلے کو چھوڑ کر وہاں منتقل ہو گئے؟ جی، حضروں میں بہت شفقت، بہت محبت، سب کچھ تھا، اور زرخیز علاقہ دونوں اعتبار سے، یعنی زمینی اعتبار سے بھی، آب و ہوا کے اعتبار سے بڑا زرخیز، اور علمی اعتبار سے بڑے بڑے جبال العلم، حضرت مولانا عبدالرحمن کامل پوری رحمہ اللہ، اور بنوئی ٹاؤن کے جو محتمم رہے حضرت مفتی احمد الرحمن رحمہ اللہ، یہ انہی کے بیٹے تھے، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، اس طرح کے اکابر علماء وہاں، تو علمی اعتبار سے بھی وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ لیکن اللہ کی شان کہ جہاں میں نے درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث تک پڑھا، تو اسی علاقے میں انہی گلیوں میں انہی روڈوں پہ گھوم پھر کر نا تو کچھ تھوڑی سی طبیعت اکتا سی گئی۔ اچھا، جب کراچی کا نام آیا تو پڑھنے سے زیادہ کراچی جانے کا شوق ہوا کہ ہم کراچی جائیں گے، نیا شہر دیکھیں گے، یہ وہ، تو اس طریقے سے پھر میں وہاں سے آیا۔ جب یہاں حضرت کی شخصیت کو دیکھا اور حضرت کا یہ جملہ سنا تو دل میں ایک روحانیت سے پیدا ہوئی، نورانیت سے پیدا ہوئی، میں نے کہ اس ہستی کی خدمت میں ہم کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو اس وجہ سے پھر یہیں بیٹھ کے الحمدللہ۔ اچھا، طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے ہوئے مختلف علوم و فنون درس نظامی کے 8 سالوں میں پڑھے جاتے ہیں، تو کوئی ایسی کتاب آپ کے اس سفر میں گزری ہے کہ جو آپ کو پسند نہ ہو، کوئی ایسا مضمون یا کوئی ایسی کتاب کہ جس کا سبق آتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس کا سبق نہیں آتا تو اچھا تھا، وہ آپ کو مشکل لگتی ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو پسند نہ ہو؟ جی ہاں، ویسے تو الحمدللہ ساری کتابیں پسند ہوتی ہیں، لیکن نور الانوار پڑھتے ہوئے بڑا ایک خوف سا ہوتا تھا کہ نور الانوار ویسے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بندہ پڑھنے والے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اساتذہ کرام کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، تو ہم جو سبق پڑھتے تھے اگلے دن یاد نہیں ہوتا تھا، تو پھر ذہن میں یہ آتا کہ اب استاد محترم سنیں گے حضرت مولانا عبدالقیوم قریشی صاحب رحمہ اللہ، تو سبق سنیں گے تو پھر ڈانٹ پڑے گی، تو اس وجہ سے یہ کتاب باقی کتابوں کی بنسبت ذرا مشکل لگتی تھی، باقی الحمدللہ کس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اور کون سا مضمون یا کون سی کتاب سب سے زیادہ پسندیدہ تھی، بہت شوق سے پڑھتے تھے؟ شروع سے الحمدللہ سیرت اور تاریخ، ٹھیک، ان 2 چیزوں کے ساتھ میرا لگاؤ رہا، صحیح، اور مطالعہ بھی ان کا زیادہ کیا، صحیح، تو باقی تو الحمدللہ تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، ساری کتابیں الحمدللہ صحیح پڑھی، لیکن سیرت اور تاریخ کے ساتھ دلچسپی، لگاؤ، تعلق زیادہ رہا۔ ٹھیک، آپ نے تدریس کا آغاز کب سے کیا؟ 1997 میں دورہ حدیث مکمل کیا، تو اگلے سال 1998 میں میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد جان صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے دارالعلوم اسلامیہ کامرا کینٹ ضلع اٹک میں اس کی بنیاد رکھی، تو وہ کچھ تو ان کی خواہش تھی، کچھ میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا صابر صاحب رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ ضیاء الحق کو اپنے ادارے میں لے جائیں اور یہ وہاں تدریس کریں گے، تو الحمدللہ وہاں میں نے تدریس کا آغاز کیا 1998 میں، شعبہ حفظ کی کلاس بھی پڑھائی اور ساتھ میں نور الاذاع پڑھانا شروع کی تھی آغاز۔ البتہ اس سے پہلے پڑھائی کے دوران ہی درجہ ثالثہ سے میں نے حفظ و ناظرہ کی تعلیم شروع کروا دی تھی۔ حضرت شہر کی ایک مدرسہ قائم ہوا تھا، حاجی اکنواز صاحب رحمہ اللہ نے قائم کیا، تو وہاں میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو صحت بھی اچھی ہو بندے کا اور کوئی مصروفیت بھی نہ ہو تو بہت دلچسپی کے ساتھ بندہ پڑھاتا، تو الحمدللہ وہاں جب میں نے محنت کر کے پڑھانا شروع کیا، صرف اکیلے مدرس کے پاس 237 بچے بچیاں آ گئے۔ اچھا، الحمدللہ وہ میرے پاس جنہوں نے پڑھا ہے تو انہی میں سے میرے قاعدے کے شاگرد، قاعدے کے طالب علم مولانا افتخار صاحب اس وقت دابے جی میں ایک بڑے ادارے کے محتمم اور بانی، الحمدللہ، تو اس طرح میرا
آغاز تو اور جامعۃ الرشید میں تدریس کا آغاز آپ نے کب سے کیا؟ 1999 میں میں یہاں تخصص کے لیے آیا تھا، تو پہلا سال تو میں نے یہاں پڑھا، اگلے سال سن 2000 میں الحمدللہ یہاں حضرت استاد مولانا قاسم صاحب نے مجھے ابتدائی طور پر تکمیل علماء کے طلبہ کرام جو ہوتے تھے، علماء کرام ہی ہوتے تھے، تو ان کو تجوید پڑھانے کے لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپ دی۔ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے ذمہ داری دی کہ آپ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد دارالفتاء والارشاد کی مسجد میں 5 سے 7 منٹ کا درس دیا کریں گے، فضائل اعمال کا یا کسی بھی کتاب کا۔ صحیح۔ تو یہ آغاز ہوا تھا میرا الحمدللہ۔ صحیح۔ آپ نے تدریس جامعۃ الرشید میں بھی کی ہے، دیگر 1-2 جگہ بھی کی ہے، تو کراچی جیسے شہر میں، پھر جامعہ میں، جامعہ کے نظام تعلیم کا بڑا شعرہ ہے، بڑی اس پر بات ہوتی ہے، تو آپ کو کیا امتیاز نظر آتا ہے جامعۃ الرشید میں کہ جامعۃ الرشید کا نظام تعلیم اتنا بہتر، اتنا برتر کیسے ہے، اور کیا فرق ہے دیگر اداروں میں اور جامعۃ الرشید کے نظام میں؟ جی الحمدللہ، یہ چیز میرے سامنے ہے، چونکہ خود میں جامعۃ الرشید کا مدرس ہوں۔ میں نے دیکھا جو تکمیل علماء میں ایسے علماء کرام آئے جو تھوڑے کمزور تعلیم کے اعتبار سے، کسی بھی وجہ سے کمزوری ان کی رہ گئی، انہوں نے 1 سال لگایا یہاں، ٹھیک، اور صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کی، تدریس کا طریقہ انہوں نے سیکھا، اور وہ ایک لائق ترین مدرس بن کر یہاں سے نکلے۔ ٹھیک ہے۔ عام مدارس میں جو میں نے دیکھا، یعنی حضروں کے علاوہ بھی کچھ دوسرے مدارس میں بھی جانے کے اتفاق ہوا، وہاں اچھے خطیب بھی پیدا ہو رہے ہیں، جی، اور اسی طریقے سے اچھے لیڈر بھی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک لائق مدرس مجھے جامعۃ الرشید میں ملا، یہ تدریب المعلمین کی وجہ سے۔ جی الحمدللہ۔ عام طلبہ اکرام کا بھی یہی ماحول ہے، جو تمیدی سے دورہ حدیث تھا یا درجہ اولیٰ سے دورہ حدیث تک یہاں پڑھ رہے ہیں، دورہ حدیث کے طلبہ میں کہتا ہوں کہ اس قابل ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے وہ اپنی پڑھائی کے دوران ابتدائی درجات کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں۔ تدریب المعلمین اور تکمیل علماء، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ یہاں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، انتظام و انصرام سکھایا جاتا ہے، تو یہاں کے جو فاضل ہوتے ہیں تو وہ فراغت کا انتظار نہیں ہوتا ان کا، دوسرے مدارس سے محتمم حضرات ان کو بک کر لیتے ہیں کہ ان کو ہمارے پاس بھیجا جائے۔ اچھا، خود میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، کئی مدارس سے مجھے یہ آفر آئی کہ آپ یہاں سے فارغ ہوں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اچھا، تو مقدر میں یہی تھا، اچھا، حضرت استاد صاحب کی شفقت و مہربانی، تو الحمدللہ میرے دونوں اساتذہ کرام، مفتی عامر شہید رحمہ اللہ، مفتی حماد عباسی صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کی ترغیب پر اور ان کی ضمانت پر الحمدللہ یہاں تدریس کا آغاز کیا اور آج تک موجود ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے تقریباً 2000 سے پڑھانا شروع کیا ہے، تو 26 سال آپ کی تدریس کے سفر کو خاص کر جامعۃ الرشید میں ہو گئے، تو آپ نے تقریباً کون سی کتب پڑھائی ہیں اپنے اس تدریسی سفر میں؟ زیادہ تر شروع میں تو صرف و نحو میر اور ارشاد السر، غالباً 13-14 سال یہ دونوں کتابیں میں نے لگاتار پڑھائیں۔ اچھا، یعنی بغیر کسی وقفہ کے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کتابیں، جیسے حدیث کی کتاب مل گئی، فقہ کی کوئی کتاب نور العزا ہو گئی، اس طرح الحمدللہ زاد الطالبین، تو یہ، اور آگے چل کر پھر مجھے نفحۃ العرب ملی، تو میرا پہلا سال تھا نفحۃ العرب پڑھانے کا، تو مولانا عمران مجید صاحب جو اس وقت الغزالی یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ درجہ ثالثہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے میرے پاس نفحۃ العرب پڑھی، تو وہ پہلا سال وہاں سے لے کر پھر الحمدللہ مسلسل تقریباً 14 سال میں نفحۃ العرب پڑھاتا رہا، پھر ساتھ میں مقامات بھی ہوئی اور متنبی بھی، جی الحمدللہ۔ تو میں نے خود مقامات اپنے بہنوئی اور اپنے استاد محترم حضرت قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت مانچسٹر انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان سے حضروں میں پڑھی تھی، اور ان کا انداز ہی کچھ الگ سے تھا، تو الحمدللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ جامعۃ الرشید میں تقریباً 7 سے 8 سال میں نے مقامات پڑھائی، جی، اور اسی طریقے سے متنبی بھی، اور باقی الحمدللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تدریس کرتے ہوئے، جیسے میں نے پڑھتے ہوئے سوال کیا تھا، کوئی ایسی کتاب رہی کہ جس کا آپ کو ہو کہ یہ کتاب مجھے پڑھانے کے لیے نہ دی جائے،
یعنی کہ اس کو پڑھانے میں آپ دلچسپی نہیں رکھتے، اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو وجہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب تھی؟ نہیں، ویسے تو الحمدللہ یہاں جامعۃ الرشید میں اپنی تعلیم کے بعد اور تدریب المعلمین یا تکمیل علماء کے بعد مجھے اس طرح کی کوئی دقت پیش نہیں آئی کبھی بھی الحمدللہ. اور یہاں کا چونکہ اصول اور ماحول بھی یہ ہے کہ جو کتاب کسی استاد محترم کو دی جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو قبول کریں اور پڑھائیں. چونکہ ویسی نہیں دی جاتی، پوری مشاورت کے ساتھ پوری مجلس تعلیم بیٹھتی ہے، تو اس وجہ سے الحمدللہ ایسی کوئی مجھے مشکل پیش نہیں ہے. البتہ شرح عثمونی جو ہے یہ بنسبت دوسری کتابوں کے ذرا پڑھانے میں تھوڑی سی اس کی محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے. اور پڑھی بھی نہیں ہے؟ جی پڑھی بھی نہیں وہ. اچھا. اور ہم نے تو قافیہ پڑھا اور دوسری تو، لیکن شرح ابن عقیل الحمدللہ اس سال میں چوتھی یا پانچویں مرتبہ پڑھا رہا ہوں. اللہ کی مہربانی سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. شرح عثمونی کا تھوڑا سا دقت پیش آتی. ٹھیک ہے. اچھا، پسندیدہ کتاب کون سی رہی تدریس کے حوالے سے، جس کا پڑھانے کا بہت شوق رہا ہو، بہت دلچسپی سے پڑھاتے ہوں، اب بھی پڑھانے میں مزہ آتا ہو؟ جی ویسے ہر استاد محترم کا اپنا انداز ہوتا ہے. میں نفحۃ العرب پڑھاتا ہوں یا تفسیر پڑھاتا ہوں. تفسیر جلالین بھی پڑھائی کچھ دنوں تک، اور باقی جو ہے درجہ رابعہ درجہ خامسہ کی تفسیر ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. تو میرا انداز یہ ہوتا ہے کہ صرف و نحو ساتھ چلاتا ہوں. بالکل. کہ طلبہ کرام کو صرف تفسیر ہی نہیں، ترجمہ اور تفسیر ہی نہیں، بلکہ اس کا پتہ بھی چلے کہ صیغہ کون سا ہے، اس کا اعراب کون سا ہے، یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے. تو اس طریقے سے پڑھاتے ہوئے مجھے اللہ کی مہربانی نفحۃ العرب اور مقامات اور اسی طریقے سے تفسیر قرآن پاک یہ پڑھاتے ہوئے بہت دلچسپی ہوتی ہے، بڑی مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے. آپ نے تدریس کی اتنا طویل عرصہ پہلے حفظ میں بھی پڑھاتے رہے، تدریسی سفر کا کوئی قابل ذکر واقعہ کسی خاص شاگرد سے متعلق ہو، کسی خاص کلاس سے متعلق ہو، اگر ہو آپ کے ذہن میں کوئی اور آپ سنانا چاہیں؟ یہاں جامعۃ الرشید میں جب ابتدائی میرے سال تھے تو جامعۃ الرشید میں درجہ اولا جو ہے نا یہ دو حصوں میں تقسیم تھا، اولا الف اولا با. تو جس سال میں نے اولا با میں سبق پڑھایا وہ آخری سال تھا، اس کے بعد پھر اولا با ختم ہوگی، اولا ہی رہ گئی. تو اولا با کی جو میری کلاس تھی بہت بہترین طلباء، جن میں مولانا عدنان شوکت صاحب، مولانا خالد صاحب، یہ حضرات اس وقت پنجاب میں بڑے مدارس میں بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں اور کچھ کراچی میں بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. تو ان طلبہ کرام کو میں نے جو سبق دیا انہوں نے اس سے بڑھ کر تو مجھے سنایا، کبھی کسی قسم کی کوئی تنگی یا تکلیف مجھے نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ میں نے جو نحمیر ان حضرات کو پڑھائی تھی علماء میں، انہوں نے اس کو لفظاً لکھ لیا اور وہ ایک کتاب تیار ہوگی. اچھا. وہ کمپوز بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی. تو یہ الحمدللہ اس میں چند ایک چیزیں، میں تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ تفردات ہیں یا کوئی الگ سے چیز ہے، باقی اساتذہ کرام بھی اسی طرح پڑھا رہے ہیں. لیکن کئی طلبہ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں استاد محترم آپ نے عدد تمییز کے جو قاعدہ ہمیں پڑھایا تھا فارسی میں وہ آج تک ہمیں یاد ہے، اور اس کو آگے پڑھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ہمیں بہت شوق اور بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اور اسی طریقے سے اس میں متمکن کی 16 قسمیں اور دو مختلف انداز سے جو آپ پڑھاتے تھے، تو الحمدللہ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ طلبہ کرام نے بہت خوشی سے یہ پڑھا. آپ نے تخصص کیا تھا پھر مکمل، تو دارالفتاح میں بھی کام کیا آپ نے؟ نہیں، دارالفتاح میں مجھے موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. جامعہ میں تدریس کے علاوہ دیگر آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی الحمدللہ، ایک تو تدریس کے ساتھ ساتھ مجھے 8 سال ناظم تعلیمات حضرت مولانا قاسم صاحب کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع ملا. دفتر تعلیمات میں تعلیمی نظام سنبھالنے کے لیے بہت سارے مواقع جو ہے آئے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ چونکہ میرا ایک دیہاتی ماحول سے پڑھ کر آیا تھا حضرت ضلع اٹک سے، تو وہاں ہمارے جو استاد محترم شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ بہت پائے کے عالم تھے، لیکن عوامی مزاج عالم دین تھے. تو عوام کی خدمت، عوام کے ساتھ میل جول ہم نے انہی سے سیکھا. یہاں پہنچ کر بھی الحمدللہ اہل محلہ کے ساتھ میل ملاقات رہی،
تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی شفقت سے اور حضرت کے حکم سے ہم نے ایک محلہ کمیٹی بنائی ہے. اس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے کہ اہل محلہ کے ساتھ جامعۃ رشید کا رابطہ ہونا چاہیے. کسی قسم کا کوئی کام کوئی خدمت ہو تو وہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے. تو آج تک الحمدللہ اہل محلہ کے ساتھ تعلق ہے. یہ آپ کی شخصیت کا بہت یونیک قسم کا پہلو ہے. تو اس کو آپ نے کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے اور اس تعلق کی اس وقت نوعیت کیا ہے اور جامعہ کو یا اہل محلہ کو اس باہمی تعلق سے کیا کیا فوائد پہنچ رہے ہیں اس کا ذریعہ آپ ہیں؟ جی الحمدللہ اس میں ابتداً میرا ایک ذاتی شوق تھا کہ احسن آباد کی بہت ساری گلیاں ایسے تھیں کہ جو جھاڑیوں کی وجہ سے بند ہو گئی. خود رو جھاڑیاں جو ہوتی ہیں پودے وہ بڑھ کے ان کو کاٹنے والا کوئی بھی نہیں, کسی کو اس طرف شاید توجہ نہیں ہوتی تھی. تو میں جمعہ کے دن اپنے طلبہ کرام کو ترغیب دے کر 1 گھنٹہ لیتا تھا صبح 10 سے 11 کے درمیان. تو یہاں ہم نے کلاڑی رکھی, بیلچہ رکھا اور چیزیں رکھی. تو ہم جایا کرتے تھے مختلف گلیوں میں کہ اس جمعہ کو ہم نے یہ 2 گلیاں صاف کرنی, اس جمعہ کو ہم نے یہ فلاں کام کرنا ہے. تو اہل محلہ جب اپنے گھروں سے نکلتے اور دیکھتے کہ یہ طلبہ آئے ہوئے ہیں, ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ علماء کرام دیندار, وہ پوچھا کرتے کون ہو کہاں سے؟ جی جامعۃ رشید سے ہم آئے. تو اس طرح ان کے ساتھ قربت کا تعلق ہوا اور الحمدللہ وہ اور بھی زیادہ قریب ہوئے. تو ان کو جامعۃ رشید لایا کہ بھئی دیکھیے آپ کے پڑوس میں اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہاں آپ کے بچے پڑھیں گے. پورے ملک سے جب طلبہ کرام آئے ہوئے ہیں تو آپ مقامی لوگ زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو اس طرح وہ جامعۃ رشید کے قریب ہوئے. جب یہاں اندر آ کر انہوں نے ماحول دیکھا, جامعہ کا تعلیمی نظام دیکھا, بہت متاثر ہوئے اس سے. ہمارے محترم شیخ اقبال صاحب رحمہ اللہ پڑوسی ہیں یہاں کے, لال بنگلہ ان کا بہت مشہور ہے. وہ فرماتے تھے کہ میں آج تک یہ سمجھتا رہا کہ یہاں بچوں کو قاعدہ ناظرہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا. یا زیادہ سے زیادہ کوئی سکول پڑھایا جاتا ہے. اندر کبھی آئے جو نہیں, کئی سال وہ پڑوس میں رہے, لیکن جب ان کو لے کر آیا میں تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے وہ اس چیز سے متاثر ہوئے. انہوں نے جامعۃ رشید کا نظام تعلیم دیکھا اور پھر یہ لوگ جڑ گئے. صحیح. جب جامعہ کے ساتھ جڑے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کیا. اور یہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی شفقت تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ اہل محلہ کے بچے جب داخلے کے لیے آئیں تو ترجیحی بنیادوں پر ان کو داخلہ دیا جائے. اچھا. یعنی اصول قانون اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اگر مثال کے طور پر باہر سے 10 بچے آئیں اور 10 بچے اہل محلہ کے آئے ہیں تو آپ یہاں سے 10 بچوں میں سے 2 کو نہ لیں, 8 کو لیں. 2 کو اگر آپ کی مجبوری ہے تو چھوڑ لیں, تو 8 بچوں کو آپ یہاں سے لیں. صحیح. اس طرح ترجیحی بنیادوں پر اہل محلہ کو داخلہ ملا. پھر انہوں نے دینی تعلیم جو حاصل کی, عصری تعلیم حاصل کی, تو آج تک وہ اس چیز سے بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ اہل محلہ کو یہاں یہ ہوا کہ احسن آباد کی گلیاں صاف ہو گئیں, روڈ صاف ہو گئے. اور کچھ عرصہ پہلے تک روڈ گلیاں زیادہ بنی ہوئی نہیں تھیں, سیوریج کا نظام بھی کوئی اچھا نہیں تھا, تو بارش ہوتی تھی پانی کھڑا ہو جاتا. تو جامعۃ رشید کے طلبہ کرام پوری ایک مینجمنٹ کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے ساتھ وہ پانی نکالا کرتے, روڈ صاف کرتے. تو اس سے اہل محلہ بہت خوش ہوئے. وہ کہتے صرف تعلیم ہی نہیں, یہ خدمت بھی کرتے. تو یہ فائدہ ہوا ان کو. اچھا, آپ کے عوامی مزاج کی وجہ سے آپ کی شخصیت کا یعنی کہ ایک خوش مزاج پہلو تو لوگوں کے سامنے ہوگا, پھر لوگوں کی مختلف آراء بھی ہوتی ہیں, لیکن خود آپ کا اپنے متعلق کیا ایک نظریہ یا آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ کس مزاج کے ہیں؟ بہت سنجیدہ ہیں, تو غصے والی طبیعت کے ہیں, یا بہت زیادہ خوش مزاج ہنسی مذاق کرنے والے ہیں؟ آپ کیا مزاج رکھتے ہیں؟ ویسے تو آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ آج تک میری پیشانی پہ کوئی سلوٹیں نہیں پڑی. جی بالکل. اور الحمدللہ وہ میری کوشش یہی رہی ہے کہ میری ذات سے سب کو فائدہ ہو, کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو جب بندہ اندر سے خود تیار ہو دوسرے کی خدمت کے لیے تو اس کا مزاج خود بہت نرم ہوتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم, اور یہی مزاج ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کا تھا. تو دونوں حضرات کی تربیت جب میں نے دیکھی اور میں نے وہ تربیت حاصل کی تو میرے مزاج میں سختی نہیں رہی. صحیح. ہاں, انسان ہونے کے ناطے کبھی حالات سامنے آتے ہیں
تو کچھ لوگ جب تنگ کرتے ہیں تو پھر سختی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن عمومی طور پر 95% یا 98% یوں کہیں کہ میرا مزاج بہت نرم ہے، رات دن اس عوام الناس کے لیے، اپنے طلباء اساتذہ کے لیے خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ صحیح۔ اچھا، ہر انسان کے اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے، کسی کو کتب بینی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو سفر کرنے کا شوق ہوتا ہے، اس طرح کے دیگر مشاغل ہوتے ہیں، آپ کا بھی ہے کوئی اس طرح کا مشغلہ؟ میرا شوق اور میرا شغل عوام کی خدمت۔ اچھا جی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب تعلیم کا وقت ہو تو بھرپور توجہ تعلیم پر ہونی چاہیے، لیکن تعلیم سے فارغ ہو کر کتاب کا مطالعہ یا تعلیم سے فارغ ہو کر دائیں بائیں کی مصروفیات یا بازار میں چلے گھومنے پھر، اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ تو اہل محلہ کے جب کام آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا آخرت سنورے گی۔ یہ میرا ایک شغل ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ 1998 میں جامعہ آئے تھے، 99 میں، تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں آپ کو، 3 دہائیاں گزر گئیں۔ تو کسی آدمی کو پرکھنے کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے یہ ایک بہت کافی شافی وقت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ 27 سال سے تقریباً، یعنی کہ 30 سال ہونے والے ہیں، اس سے حضرت استاد صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ان کا تعلیمی مشن، تعلیمی تحریک، ان کا نظریہ، ان کے افکار، خیالات، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور آپ نے چونکہ دفتر تعلیمات میں بھی کام کیا اہل محلہ کے ساتھ، تو آپ کا تعلق بہت قرب والا بھی ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد صاحب کی شخصیت کو، ان کے افکار کو، ان کے نظریات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس طور پر کہ ان کی مخالفت بھی کی جاتی ہے، ان سے اختلاف بھی کیا جاتا ہے، اور بہت زیادہ تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں، تو پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنقید بعد میں ختم ہو جاتی ہے، ان کے حق میں آ جاتی ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں استاد صاحب کے مشن کو اور ان کی شخصیت کو؟ خلاصتاً ایک بات عرض کروں گا کہ وقت نے بخشا ہے وہ رنگ فقیرانہ تجھے، کوئی اپنا کہہ رہا ہے کوئی بیگانہ تجھے، نیک نے تو نیک سمجھا، بد نے بد جانا تجھے، ہر ایک نے اپنے ظرف سے پہچانا تجھے۔ یہ حضرت استاد صاحب کی جو شخصیت کو میں دیکھ رہا ہوں آج نہیں، جو میرا پہلا سال تھا اپنا تعلیم کے بعد، مجھے ضرب مومن اخبار میں کچھ کام دے دیا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اس وقت حضرت استاد صاحب کے ساتھ صبح شام اٹھنا بیٹھنا، کوئی چیز پوچھنی ہے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کا مزاج اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کا مزاج بالکل ایک جیسے۔ اچھا۔ اور چونکہ حضرت کی خدمت میں حضروں میں 8-9 سال گزار کر آیا تھا۔ صحیح۔ اور دوسرا یہ بھی میں نے دیکھا کہ حضرت شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ بھی جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل، اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم بھی جامعہ اشرفیہ لاہور کے فاضل۔ تو اساتذہ کرام کی ایک نسبت اور ایک تعلق محبت، ان دونوں میں وہ میں نے یکساں دیکھا۔ تو حضرت استاد صاحب کو اس وقت میں پہچان گیا کہ میرے لیے یہ شیخ عبدالسلام صاحب ہیں، اور یہ ہمیشہ شفقت، محبت اور وسعت ظرفی کے ساتھ کام لیتے۔ تو حضرت استاد صاحب کی شخصیت کو اس وقت سے جب پہچانا تو یوں سمجھیے کہ میں نے اپنا ہاتھ حضرت استاد صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، اور الحمدللہ حضرت استاد صاحب کے ساتھ مختلف اسفار ہوئے، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی حضرت استاد صاحب کے ساتھ ہی سفر ہوا۔ الحمدللہ میں نے سن 2016 میں حضرت استاد صاحب کے ساتھ حج کیا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور وہاں کی جو حضرت کے معمولات اور حضرت کی جو مصروفیات آنکھوں سے دیکھی، قربت کا جو تعلق تھا، وہ تو میں نے دیکھا کہ حضرت استاد صاحب حرمین شریفان میں جب تشریف لے گئے تو اتنی عبادت اور اہل پاکستان کے لیے اتنی فکر، اعلی مدارس کے لیے اتنی فکر، تو میں نے بہت قریب ہو کر دیکھا۔ یعنی بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ بات اپنے تمام احباب کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ایسی ہستی کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت استاد صاحب کو میں نے بہت قریب سے دیکھا، تو ایسے کہ جب میری پہلی شادی ہوئی سن 2000 میں، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے والد محترم۔ صحیح۔ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے وہ محبت دی
کہ جو میرے والدین نے مجھے دی، صحیح، تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ شفقت اور محبت برس آیا حضرت استاد صاحب کی ہستی ہے۔ اور اسی طریقے سے صرف ایک میرے ساتھ نہیں، میں نے دیکھا تمام اساتذہ کرام یا طلباء جس سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے میرے ساتھ بڑی شفقت کا تعلق رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے ساتھ ہی ہے۔ الحمدللہ حضرت استاد صاحب کو علمی اعتبار سے بھی جب دیکھا کہ حضرت دارالعلوم کراچی تشریف لے جاتے حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ، اور وہاں جو علمی مجالس ہوتی تھیں اور بہت کچھ ہوتا تھا، تو حضرت کے علمی مقام بھی سامنے آئے۔ صحیح، حضرت جب تخصص پڑھا رہے تھے، وہی سال 1999 کا سال میں تکمیل علماء میں تھا، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم وہ تخصص کی کلاس میں پڑھا رہے تھے، حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب سرگودا والے، صحیح، اور حضرت مولانا بشیر قنداری صاحب، اور اسی طریقے سے دوسرے ان کے ساتھ جلال الدین ساتھی ہوتے تھے۔ تو حضرت استاد صاحب اگر کہیں سفر کے لیے تشریف لے کے 2 دن 4 دن واپس تشریف نہیں لائے، سبق نہیں پڑھا سکے، تو جب واپس تشریف لاتے تھے تو 3 4 دن کی وہ قصر جو ہے وہ ایک دن میں پوری ہو جاتی۔ اچھا، اور یہ حضرات جو پڑھنے والے تھے الحمدللہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک ناغہ نہیں ہوا۔ صحیح، جب ہم دارالافتاء سے جامعۃ رشید منتقل ہوئے تو حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو بھی اساتذہ کرام ابھی نئے فارغ التحصیل ہوئے اور استاد لگے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کو کچھ پڑھا دوں۔ تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو کچھ بیان میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے حضرت استاد صاحب سے موطا امام مالک کی جو ہے نا چند احادیث پڑھی، تو استادی شاگردی کا تعلق بھی قائم ہوا، اور الحمدللہ ایک علمی مقام حضرت کا دیکھنے کو ملا۔ اور اس کے علاوہ جو حضرت کا شفقت بھرا جو ایک مقام ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق اور محبت، یعنی پورے محلے میں جو ہمارے اساتذہ کرام کے گھر ہیں، کسی گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے حضرت تک پہنچ جاتے، حضرت خود تشریف لے جاتے۔ اچھا، ہمارے ایک استاد محترم ہیں، ان کی والدہ صاحبہ انتقال فرما گئی، رات تقریباً 1 بجے کا وقت ہے یا اس سے بھی لیٹ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت استاد صاحب کو فون کیا۔ حضرت استاد صاحب اللہ بہتر جانتے ہیں آرام فرما رہے تھے یا مصروفیت تھی، اسی وقت یعنی 5 منٹ کا وقفہ گزرا ہوگا، حضرت ان کے گھر تشریف لے گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ اچھا، حضرت اس طرح شفقت فرماتے، کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، حضرت نے کبھی ایسے نہیں فرمایا کہ وہ جانے اس کا کام جانے۔ الحمدللہ حضرت نے شفقت فرمائی اور تمام ضروریات کو پورا فرمایا۔ صحیح، اور اس کے علاوہ جو ملکی جو صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے کہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اپنی ذات کے لیے یا اپنے ادارے کے لیے کبھی کچھ نہیں کر رہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اجتماعیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اہل پاکستان کے لیے، صرف دینی مدارس کی بات۔ اب ایک بات یہاں میں عرض کروں گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن حضرت استاد صاحب کی جو بات سامنے آئی، حضرت نے فرمایا کہ نیوی والے حضرات نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور ہمارا جو نظام ہے وہ آپ دیکھیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا یہ نیوی کا ادارہ پاکستان کا ہے، جامعۃ رشید کا نہیں ہے، پاکستان کا۔ تو پاکستان میں اہل دیوبند بھی ہیں، مکتبہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں، اور آپ کا ادارہ سب کا ادارہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے بات کی کہ میری دلی خواہش ہے کہ آپ اکیلا مجھے نہ بلائیں، ان تمام مکاتب فکر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو چیدہ افراد ہیں، آپ ان کو دعوت دیں تاکہ ہم اکٹھے آپ کے پاس آئیں، کوئی تفریق نہ ہو۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ دیکھیے کتنی وسعت ظرفی، بالکل ایسا ہی الحمدللہ۔ اس طرح کے اور بھی کئی مواقع ملتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا کہ جب کبھی کوئی بڑا اجلاس ہوتا ہے اور بہت سارے علماء کرام اکابر وہاں جمع، حضرت استاد صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پیچھے رہوں، بیٹھنے میں بھی نمایاں نظر نہ آؤں، پیچھے رہوں۔ کوئی گاڑی مل گئی تو ضروری نہیں کہ میں پجارو میں بیٹھوں یا BMW میں بیٹھوں، نہیں، آلٹو کار مل جائے، کوئی بھی گاڑی مل جائے، ہم نے یہاں کوئی کچھ کرنا تھا، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے حاضر ہو۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آئیں الحمدللہ تسلی ہوگی، تشفی ہوگی کہ حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کا جو مشن ہے اور حضرت کا جو سفر ہے یہ ایک صحیح ڈگر پہ، صحیح رخ پہ چل رہا ہے،
اور آخرت کو سنوارنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم دامِ درم سخن قدم ہر طریقے سے حضرت استاد صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہم نے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے حضرت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیے انشاءاللہ. ٹھیک، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بس یہ آخری سوال یا آخری گزارش ہے کہ آپ کی اس گفتگو سے آپ کے تمام طلباء، چاہے وہ سابقہ ہیں چاہے موجودہ ہیں، تمام لوگ مستفید ہوں گے. تو آخر میں آپ اگر ان کے لیے کوئی ایک نصیحت، کوئی بات ارشاد فرما دیں جس سے وہ اپنی زندگی کی چیزوں کو سنوار سکیں اور استفادہ کر سکیں تو بہت نوازش ہوگی. جی بہت اچھا. پہلی بات میں اپنے طلباء کرام سے جو فضلاء کرام ہو چکے ہیں، اس وقت بڑے مدارس کے اساتذہ کرام ہیں یا موجودہ جو پڑھ رہے ہیں، ان کو میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. یعنی جامعۃ رشید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو. حضرت استاد صاحب تمام برکاتوں کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارو. انشاءاللہ العزیز کامیابی تمہارے قدم چومے گی. تو ایک بات اور ہے کہ میں خود طالب علم رہا. طالب علمی دوران حضرت اساتذہ کرام اپنے تمام طلباء کرام کو بتاتے تھے، اور میں خود سنتا تھا، دیکھو طلباء کرام پڑھائی پر توجہ دو، دائیں بائیں کی مصروفیات چھوڑ دو، دوستیاں یاریاں لگانا چھوڑ دو، اور ادھر ادھر بلا وجہ گھومنا، بازاروں میں جانا، یہ چھوڑ دو. اللہ کی شان اس وقت ایک کان سے بات ڈالی دوسرے سے نکال دی. حضرات اساتذہ کرام کی بات کو 2 دن 4 دن سنتے، عمل کرتے. طالب علمی مزاج تھا بس. لیکن ابھی اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے بہت سارا وقت ضائع کیا. کاش کے اساتذہ کرام کی ایک ایک بات کو ہم مان لیتے، قبول کر لیتے، تو آج ہمارا تعلیمی سفر اور بھی آگے ہوتا. تو میں اپنے طلباء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کرام کی بات مانو اور دل سے قبول کرو. جیسے ہمارے ناظم تعلیمات ہیں یا حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم یا حضرت نے پوری جو ٹیم بنا رکھی ہے، یہ آپ طلباء کرام کی بہتری کے لیے صبح شام سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں. اگر یہ آپ کو کوئی ہدایات دیتے ہیں تو اس پر 100% عمل کیجئے اور دل سے اسے قبول کیجئے. یہ آپ کی ترقی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ استاد جی، آپ کے ساتھ بڑی مفید اور بہت دلچسپ گفتگو رہی. ماشاءاللہ آپ کے شعری ذوق کا بھی اندازہ ہوا اور اس کے برمحل استعمال نے لطف بھی بہت دیا. یقیناً آپ کی یہ گفتگو تمام طلباء کے لیے، ہمارے تمام سامعین، ناظرین، ہماری مکمل آڈینس کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. اور آپ کا بار دیگر بہت بہت شکریہ. آخری ایک بات یہ میں عرض کروں گا کہ میرا یہ اپنا ایک شوق اور مزاج ہے کہ جامعۃ رشید میں چونکہ میں آ گیا ہوں، یہ میرا گھر ہے، تو مجھے صرف جامعۃ رشید کے اندر کا ہی نہیں پتہ ہونا چاہیے، باہر کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جامعۃ رشید کون سی یونین کونسل میں واقع ہے، کون سے ٹاؤن میں، کون سی تحصیل میں، کون سے ضلع میں واقع ہے، اس کا تھانہ کون سا لگتا ہے، اور یہاں ہمارے ٹاؤن چیئرمین کون ہیں، یو سی چیئرمین کون ہیں، ہمارے ایم پی اے کون ہیں، ہمارے ایم این اے کون ہیں. ان حضرات کی معلومات ہونی چاہیے. میں اپنے طلباء کرام سے اور جو فاضل ہو چکے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کو اگر پنجاب سے کراچی بورڈ کے لیے مائگریشن کروانا پڑتی، اس کو یہاں تھانے سے لیٹر کی ضرورت ہے یا یونین کونسل سے کسی لیٹر وغیرہ کی ضرورت ہے. تو پہلے تو ان کو پتہ ہی نہیں یونین کونسل کہاں ہے، پھر ان کو یہ نہیں پتہ کہ چیئرمین کون ہے، اس پر دستخط کون کرے گا. تو میں نے الحمدللہ یہ ان سب حضرات کے ساتھ تعلق رکھا ہوا اپنے طلباء کے لیے. اور ہر مہینے میں اس طرح کے بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، تو ٹاؤن چیئرمین ہوں یا یو سی چیئرمین ہوں یا ایم این اے ایم پی اے حضرات ہوں، تو جامعۃ رشید کے ساتھ یہ بھی جڑے ہوئے ہیں.
اور الحمدللہ جامعۃ رشید کے طلبہ کے لیے یہ صبح شام کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو میں طلبہ سے گزارش کروں گا جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں صرف اپنے گھر اور اپنے مدرسے تک محدود نہ رہیں، باہر بھی نکلیں. ان حضرات کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو ان کا دینی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. کہ یہ جو تکمیل علماء کا جو درجہ ہے جی، اس کو اگر دوبارہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس زمانے کا جو تھا وہ تدریب المعلمین میں چلے گیا اور کچھ نئی چیزیں اس میں آ گئی، عصری تعلیم بھی ایڈ وغیرہ. تو جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا کہ پاکستان بھر میں ایسے علماء کرام جو کسی وجہ سے کمزور رہ گئے، ان کے نتائج اچھے نہیں ہیں یا ان کی تعلیمی استعداد اچھی نہیں، وہ اس ایک سال تکمیل علماء کے ایک سال میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ لائق ترین مدرس بنتے ہیں. ٹھیک، میری خواہش ہے، میری گزارش ہے اپنی انتظامیہ سے کہ تکمیل علماء کا یہ درجہ دوبارہ شروع کیا جائے. اس سے تمام علماء کرام کو بہت فائدہ ہو. ٹھیک ہے. اس خاص رہنمائی کے لیے آپ کا بار دیگر بہت بہت شکریہ اور آپ کے وقت کا دیگر تمام تر چیزوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے جامعہ کے انتہائی معزز اور قدیم استاد مولانا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ کی. یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی، آپ کے لیے بہت مفید بھی ہوگی، آپ اس سے استفادہ بھی کریں گے. اور آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس اور آپ کا جو مثبت رویہ ہے ہمارے اس پروگرام کو لے کر، یہ یقیناً ہمارے بہت سارے حوصلے اور ہماری توانائی کا سبب ہے. اپنے انہی فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہیں اور ہمارے بیک پر رہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے وقتاً فوقتاً دیگر تمام طرح اساتذہ سے بھی ملاقات کرواتے رہیں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور محترم استاد کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ.